سیاست زدہ بیوروکریسی نہیں، بیوروکریسی زدہ سیاست اس ملک میں چل رہی ہے۔ قیادت کا فقدان ہے، اہلیت کا فقدان ہے۔ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے، آج تو گالیاں پڑتی ہیں نا زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، جب اردو سپیکنگ بنگالی، بلوچ، پٹھان اور بہت ساری قومیتیں وہاں ہوں گی، جوتیوں میں دال بٹے گی، مقتدرہ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی کسی نہ کسی کو شیلٹر دینے کے لیے۔ یہ صوبے بنانے کا وقت نہیں، یہ بہترین قیادت، اہلیت اور ذہانت کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ ملک کی خدمت کا دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت، آپ کی خدمت میں۔ ہر جگہ پر 1977 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی گئی، اس میں بھرمار کر دی گئی کنکاکٹڈ سٹوریز کی، الزامات کی، نہ جانے کس کس بات کی۔ اب حالیہ دنوں میں جو کشمیر میں ایک نیا شوشہ بھارت کے ایما پر چھوڑا گیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی اور آگ لگا کے رکھ دی، لندن سے بھی لوگوں نے بڑے ویلاگ کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی خاطر اگر سیاست جاتی رہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کھپے کہنا چاہیے۔ لیکن جب مولانا نے اس پر یو ٹرن نہیں کہوں گا میں، یو ٹرن لیا اور کہا کہ میری گھنٹے کی تقریر میں سے ایک لفظ نکال کر تو اس پر پیالی میں طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے بھی کوئی سپیچ کی ہے، یہ جو کالعدم کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، تو ایک اینکر صاحب کہنے لگے کہ وزیر داخلہ نے جا کر شٹ اپ کال دی ہے۔ کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے یو ٹرن کو شٹ اپ کال کہا؟ یہ ترن والا ہے، پیپلز پارٹی کا جیلا مار دینا، پیپلز پارٹی کو گالیاں دینا، اپنی طرف سے ایک اور میں پڑھ رہا تھا بیان کہ جی ملک توڑ کر وزیر اعظم بھی کوئی بنا تھا۔ اقتدار انہوں نے نہیں دینا تھا، جس نے اقتدار دینا تھا وہ 3 سال رہا تھا، اقتدار کو عوامی قوتوں کو دینے سے روکا رکھا۔ اور قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو مشرقی پاکستان بھی اسی میں شامل تھا۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے الزام لگاتے وقت۔ اگر کوئی 150 روپے کا وکیل بھی نہ ہو تو چیف جسٹس کے عہدے سے ہوتا ہوا صدر پاکستان بن جائے، اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا، نہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تگڑے ڈومیسائل سے ہے۔ آپ فرض کیجئے یہ جو اگر نیت نیک ہے تو پھر اور بات ہے۔ اگر کراچی صوبہ بن جاتا ہے، آج تو گالیاں پڑتی ہیں نا زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، جب اردو سپیکنگ بنگالی، بلوچ، پٹھان اور بہت ساری قومیتیں وہاں ہوں گی، جوتیوں میں دال بٹے گی، مقتدرہ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی کسی نہ کسی کو شیلٹر دینے کے لیے۔ یہ صوبے بنانے کا وقت نہیں، یہ بہترین قیادت، اہلیت اور ذہانت کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ ملک کی خدمت کا دور ہے۔ ابھی عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ جو بہتر سفارتکاری ہے اس کے پیچھے کون سی قوت ہے۔ یقیناً فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب ہیں۔ کیوں؟ ان کی بات میں قوت ہے اور وہ دیگر لوگوں سے کہیں زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اگر بیوروکریسی پر تھوڑی سی تبدیلی کر کے وزیر کو محکمے کا سنگاپور کی طرح انچارج مقرر کر دیا جائے اور اس کو جواب دہ بنایا جائے، ٹرانسفر پوسٹنگ بجائے اس کے کہ ہوم منسٹر جو ہے وہ ہوم سیکرٹری سے کہے کہ اس کو فلاں جگہ لگا دو، وہ خود لگائے اور ذمہ داری قبول کرے، جیسا سنگاپور میں ہوا۔ ہر محکمے میں اہلیت کے مطابق تعیناتی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مالیاتی ادارہ ہے اور اس میں ڈی ایم جی گروپ کے بندے کو سربراہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ارریلیونٹ لوگوں کو اسائنمنٹ دی گئی ہے۔ ابھی عدلیہ میں جو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں،
پچھلے دنوں ایک وہ سکروٹنی کمیٹی کا سلسلہ تھا، تو بتائیے کہ اگر ریٹائرڈ جج کو چیئرمین FBR جو ہے وہ بنائے کسی کمیٹی کا رکن، تو کیا یہ ایک اچھے بھلے ادارے کی تضحیک نہیں ہے؟ دراصل کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ادارہ اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے وہ ہے بیوروکریسی۔ جب تک سیاستدان اس کو اتنا اعتماد نہیں دیا جاتا کہ آپ اس کے لکھے ہوئے نوٹ کو کاٹ کر اس میں کچھ خامیاں دور کر کے کچھ ان پٹ دے سکتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں جو سب سے لائق اور بہترین کابینہ آئی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی تھی۔ ذرا کبھی ان کے منسٹرز پڑھے۔ امریکہ پر بھروسہ کرنے والے جو ہے نا، ان کو پتہ ہونا چاہیے 2 سال تک تو امریکی سفیر بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان میں نہیں آیا تھا، اتنے ناراض تھے۔ یہ میں نہیں، ڈاکٹر مبشر حسن کہتے ہیں۔ پھر اس کے آتے ہی معاملات چلنا شروع ہو گئے جیسا کہ ہوا کرتے ہیں۔ انتظامی طور پر اگر کوئی صوبہ بہت بڑا لگتا ہے تو بیوروکریسی میں سے جس طرح اختیارات FBR میں بائیفرکیٹ کیے ہیں کہ ایڈیشنل کلیکٹر کے اختیارات کلیکٹر کے اور چیف کلیکٹر کا عہدہ چند سال پہلے نہیں ہوتا تھا، مگر یہ بہت خوب ایک عہدہ بنایا گیا جس میں ایک ریجن کے کلیکٹریٹس جو ہیں وہ ان کے تابع آتی ہیں، آسانی ہو گئی۔ اسی طرح اگر بہت بڑا کوئی صوبہ ہے تو اس میں یہ جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب میں لگا دیا جائے ایک اور چیف سیکرٹری۔ یہ 2 صوبوں کی بات، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو MQM کی قیادت ہے وہ ابھی تک سابقہ زون میں ہے، 1 منٹ میں نکل آتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی 30 سال آپ نے وہاں قانون کو روندا ہے، 30 سال وہاں جانے والے غیر ملکی تصور کیے جاتے تھے، کوئی تھوڑا وقت نہیں۔ وہ تو نواز شریف کے دور میں جب جنرل رحیل شریف تھے تو پھر آپریشن جب کیا گیا تو کوئی بتائیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ آج تک بات کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست زدہ بیوروکریسی نہیں، بیوروکریسی زدہ سیاست اس ملک میں چل رہی ہے۔ قیادت کا فقدان ہے، اہلیت کا فقدان ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ اکیلا آدمی بہت کچھ کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات بھی نہیں، لہٰذا صوبوں کی نہیں، پالیسیوں کی ضرورت ہے، پالیسیاں بنانے والوں کی ضرورت ہے اور بنا کر ان پر عمل کرانے والوں کی ضرورت ہے۔ آج کرپشن کا لیول سب کو علم ہے۔ جب تک پاکستانی سیاست بیوروکریسی کے نرغے سے نہیں نکلتی، اس کی پکڈنڈیوں سے باہر نہیں آتی، اس کے جال سے باہر نہیں آتی، تب تک عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کھر کو آج سب پتہ نہیں کس حوالے سے جانتے ہیں، نئی نسل کو نہیں پتہ۔ پولیس نے ہڑتال کر دی تو مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ تھے، انہوں نے کہا کہ کل اتنے بجے تک اگر ڈیوٹیوں پر واپس نہ آئے تو نئی بھرتی شروع کر دی جائے گی۔ سب پہنچ گئے تھے۔ اس کے پیچھے عوامی قوت تھی، اس کے پیچھے اعتماد تھا، ایک عوامی قوت کے رکھنے والے الیکٹڈ گورنر کا۔ جب تک عوامی قوت کو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کو گالی دی جائے، کیونکہ آج MP MNAs اپنے لیڈروں سے، کم از کم پنجاب میں تو اپنے لیڈروں سے ملاقات کو ترس رہے ہیں۔ البتہ سندھ میں حالات مختلف ہیں، بلوچستان میں مختلف ہے، KPK میں تو معاملات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور پھر اشتہار کا بڑا معاملہ ہے۔ اشتہار جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو بدنام کیے دے رہے ہیں۔ مری جائیں تو آپ کو مریم کے نام سے منسوب لگے گا۔ آپ لاہور میں نکل جائیں، جتھے پھسو مینوں دسو، ہر بندہ پھسیا پیا ہے کسی نہ کسی میں الجھن اچھے۔ تو محض اشتہاروں سے نہیں، پالیسیوں سے، پالیسیوں پر عمل کرنے سے، اور کسی کا بازو کھڑا کر کے اس کو ایک اپنا رشتہ منسوب کر کے بتانا کہ یہ فلاں ہے،
تو پھر بیوروکریسی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے. یہیں سے ہماری سمت خراب ہوتی ہے کہ ہم اپنے اختیارات کو اپنے اندر اور سمیٹے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور مزید مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر پالیسی ہو، اگر قانون کی حکمرانی ہو، تو پھر اختیارات آلریڈی بائفرکیٹڈ ہیں، ایلوکیٹڈ ہیں، اس کے مطابق بات اور کام چلتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.